سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواہ البخاری۔ معزز اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین، سب سے پہلے ہم اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظیم سنگم عطا فرمایا ہے اور اس کی ایک ایک کڑی بڑی اسپیڈ سے گزرتے ہوئے آج ہم سب لوگ 20ویں روزے کو مکمل کرتے ہوئے یا اس کی کوششیں کرتے ہوئے ہم سب دوست احباب مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر جمعے کی نماز کے لیے تشریف فرما ہے۔ اس رب ذوالجلال والاکرام سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا شکر اور تیرا فضل اگر نہ ہوتا تو ہم لوگ آج یہاں پر اکٹھا نہیں ہو پاتے اور روزے بھی نہیں رکھ پاتے۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا سرچشمہ نازل ہو تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے جیسے کسی خاص چیز کو تمام چیزوں میں چن لیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ سید الانبیاء ہیں، پورے انبیاء کے سردار ہیں، پورے انبیاء میں چنندہ ہیں، سلیکٹڈ پرسن ہیں آپ۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس چنے ہوئے نبی کے پاس ایک بڑی ہی چنا ہوا فرشتہ جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے،
اور جن کو جبریل امین بھی کہا جاتا ہے، جو تمام کے تمام فرشتوں میں باس اور بڑا ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پیغام ربانی کو پہنچانے کے خاطر اللہ نے اتنی بڑی عزتوں سے نوازا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی عظیم بابرکات ہیں کہ اس نے بہت ساری چیزوں کو چن لیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ چن لیا ہے، اور وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ جی، ماہ رمضان ہے، جو سارے مرد، بچے، جوان، لیڈیز، خواتین سب کشا کشا ہیں، اور اس کی ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو اپنے اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں اور لپیٹ رہے ہیں، خزانے کو بٹور رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید ہم سب کو توفیق ارزانی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے، یقین جانیے کہ راتوں میں سے دنیا کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بہت ساری راتیں ہوتی ہیں، بے شمار راتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام راتوں میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نام بڑی خیر و خوبی کے ساتھ الاٹ کیا ہے، اور وہ ہے قدر والی رات۔ قدر والی رات میرے بھائیو، یہ تو مقدر والی رات ہے کہ آدمی اپنے نام پر جنت کو مقدر کروا لے، لکھوا لے، یہ آفر والی رات ہے۔ تو اس اعتبار سے اور اس مناسبت سے آج کے اس خطبے کے اندر جو مجھے کچھ باتیں کہنی ہوں گی وہ ہیں قدر والی رات کی، یا شب قدر کی قدر کیجئے، شب قدر کی قدر کیجئے، اسی پر کچھ گفتگو ہوگی۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے بنی نوع انسان جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بسایا ہے، صرف ایسے بسا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بسا کر کے بے بس نہیں کر دیا، مجبور نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے گائیڈ لائن جاری کیا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لوکیشن دے دیا ہے کہ یہ لوکیشن پر آدمی چلے تو کبھی انسان راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے لوکیشن میں آدمی دنیا کے کونے کونے گھوم کر کے آ جاتا ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا اس رب ذوالجلال والاکرام نے جو لوکیشن قائم کیا ہے، اگر اس لوکیشن کے ذریعہ سے انسان فالو کرتے رہے، چلتے رہے، تو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے کہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی زندگی کو مس یوز نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، بامراد اور مراد تک پہنچ سکتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہوتا، وہ رب العالمین ہے، اس رب العالمین نے دنیا میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے لیے بہت کرم فرمایا ہے، بڑی عزت بخشی ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ دیکھتا ہے، بڑی عزتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور انہی عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
سال بھر میں کئی ایسے ایام اور دن دیے ہیں جن کو پا کر کے انسان بہت سارے منازل کو طے کر سکتا ہے اور شرف اور منزلت تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جسے انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہے، انسان کو دنیا کے اندر سب سے قدر کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں ایک ہی مرتبہ اٹھا کر کے اللہ نے رکھا، اور اس لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے، رب ذوالجلال والاکرام نے بیت العزت جو دنیا سے جو قریب ہیں، اس بیت العزت میں، اس آسمان میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ رکھ دیا، اور اس بیت العزت سے اللہ تبارک و تعالی نے دھیرے دھیرے دنیا کے اندر 20 پر 3 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت العزت میں رکھا، وہ قدر والی رات، وہ رمضان کا مہینہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ مطلب کیا؟ پورا قرآن کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں نازل نہیں کی۔ سمجھنے اور سننے والی بات یہ ہے، رب العالمین نے لوح محفوظ سے اٹھا کر بیت العزت میں جب رکھا تو وہ قدر والی رات تھی۔ اللہ نے کہا انا انزلنا ہو، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے یہ صاف کر دیا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے، تھوڑی دیر سوال بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی 20 پر 3 سال میں نازل ہوئے کتاب پورا قرآن، تو کیا 20 پر 3 سال رات دن، پورا مہینہ، پورا سال رمضانی تھا؟ قدر والی رات تھی نہیں؟ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعہ سے یہ ثابت کر دیا اور یہ بتانا چاہا، یہ قدر والی رات ایسی رات ہوتی ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور اس قدر والی رات کو اس لیے قدر ہونی چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس رات میں تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، روزی روٹی اور موت، حیات، تنگی، شفا، بیماری، خوشحالی، جنگ اور تمام چیزیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آنے والے سال تک کے لیے سارے کے سارے ججمنٹ فرشتوں کو سناتا ہے، اور فرشتے اس کو لکھتے بھی ہیں۔ سارا ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اور اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین اس دن ہر حکم کو صادر فرماتا ہے، سب لکھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو حج کرنے والے بھی جاتے ہیں نا، تو اس سلسلے میں کہا کہ اس حاجی کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے جو انسان حج کرنے کے لیے بھی جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب بڑے بڑے کام آدمی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔
اپنی خودی سے نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور میرے اسلامی ساتھیوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی، حیات، موت اور دنیا میں کیا ہونے والے ہیں، کیا آنے والے ہیں، 1 سال کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن سب کا ججمنٹ دے دیتا ہے، اور فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اور دھیرے 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 سال بھر اسی طرح ہوتے رہتا۔ آدمی کہتے ہیں کیا بھائی کیا ہو گیا، پتہ نہیں اس سال اچھا نہیں، اس سال برا نہیں، اس سال اچھا نہیں، موسم ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس زمین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر والی رات میں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے کو کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور مسلمان ساتھیوں، اس کی قدر بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس رات کی اہمیت اور اس رات کے پانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ پورا سمویدھان کا، اللہ رب العالمین پورے سال کا بجٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دیتا ہے، پورے سال کا بجٹ پیش کر دیتا ہے۔ جی، سارے کھاتے جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس بجٹ کو فرشتوں کو سنا دیتا ہے، اور وہی پورا سال ہوتے رہتا ہے اور چلتے رہتا ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ مسجدیں لوگوں سے نہیں بھرتے ہیں، لیکن زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، زمین پوری بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، جبریل زمین پر اتر آتے ہیں، اور بڑے بڑے ملائکہ جب باس ہی اترتے ہیں تو پھر اور دوسرے فرشتوں کا کیا کہنا۔ تو اس لحاظ سے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس رات میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر، جس جگہ پر بیٹھ کر، چاہے انسان گھر میں بیٹھ جائے قرآن پڑھتے ہوئے پوری رات، چاہے انسان مسجد میں بیٹھ جائے، مسجد کی کسی کونے میں بیٹھ جائے، رات بھر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، وہ فرشتے آتے ہیں، کوئی بھی نہ ہو، مسجد میں ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس آدمی کے واسطے وہاں پر فرشتوں کی ایک ٹیم چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کیا کروں یار، اس مسجد میں تو ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں یار، یہاں تو کچھ کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، کچھ پکوان ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، یہاں کون رہے گا؟ لوگوں کا مزاج جیسا بنا ہوا ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں منبر رسول سے، اگر ایک ہی آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا اپنے گھر میں اللہ اللہ کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، جو فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے اس کو رات بھر لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لگا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تنزل الملائکہ، اللہ رب العالمین اس رات میں، قدر والی رات میں فرشتوں کی ایک جماعت اتار دیتا ہے، بہت بڑی جماعت اتار دیتا ہے۔ بلکہ جہاں پر لوگ اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور حلقہ بھی لگا لیتے ہیں، فرشتے گزرتے رہتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک آواز دے دیتا ہے، اے فرشتوں سنو، ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ یہاں پر اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، دیکھو ادھر، یہاں پر اللہ رب العالمین کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ادھر بیٹھتے ہیں، یہاں پر مجلس ہے قرآن، یہاں پر مجلس ہے اللہ کے بندوں کی، یہاں پر مجلس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی، یہاں پر مجلس ہے پیغام ربانی کی، ادھر آؤ، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرشتے آ جاتے،
تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس رات کی اس لیے بھی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے. سارے فرشتوں کی بٹالین زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ پوری کی پوری رات رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، فضیلت والی اور انعام اور اکرام والے، پوری رات اللہ رب العالمین کی انعام بٹتے رہتے ہیں اور بندے اسے لیتے رہتے ہیں. تیسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام کی مناسبت سے لوگوں کے دل میں اور محبت بڑھ جانی چاہیے، لوگوں کے دلوں میں اور محبت بڑھ جانی چاہیے. کیوں؟ وجہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک بار پڑھو اس آیت کو، پڑھ کر کے دیکھو اس کو، اس کی تفسیر میں جا کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کی قدر اس لیے کرنی چاہیے، اس مناسبت سے کرنی چاہیے کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی راتیں آپ کو ملی ہیں ان تمام کے تمام راتوں میں سب سے افضل، سب سے فضیلت، سب سے بہتری اور سب سے امپورٹنٹ والی رات قدر والی رات ہے. جی، جس کو ہم اگر عربی میں کہیں تو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور اگر ہم دوسرے زبان میں کہیں تو شب قدر کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، شب قدر والی رات کہتے ہیں. بھائی آپ شب قدر بول دیے بس ہو گیا، اب پھر ایکسٹرا جو رات بول رہے ہیں یعنی شب قدر کو آپ نے سمجھا نہیں. جی، تو لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا لیلۃ القدر ایسی رات ہے، رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. شہر کے مطلب ہوتے ہیں شین ہارا، شہر مہینہ ہوتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور لیل کے مطلب ہوتے ہیں رات، 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، کسی بھی بندے کو، کسی بھی بھائی کو، کسی بھی نوجوان کو وہ رات اگر مل جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی میں 80/3 سال کی نیکیاں اللہ رب العالمین آپ کے سر پہ رکھ دے گا. 80/3 سال کی نیکیاں. 1000 رات، 1000 مہینے 83 ایئر بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں. صحابہ کرام نے پہلے لوگوں کی، بنی اسرائیل کے لوگوں کی حالات کو سنا، نبی نے بیان فرمایا تو نبی کو خود تعجب ہوا کہ 800 سال، 1000 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال جی رہے ہیں وہ لوگ. اللہ اکبر. وہ لوگ تو بڑی بڑی نیکیاں کما لیں گے، یار ہم کیا کریں، ہمیں تو 40-50 سال، 60 سال ختم، چیپٹر کلوز ہو جا رہا، پھر ہم کیسے ان لوگوں کے درجے کو پہنچ پائیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو یہ آفر دیا کہ سنو، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے آخری جو عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کے پیغمبر تھے، کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام نہیں دیا، یہ فضیلت نہیں بخشی. عمریں بڑی بڑی مل گئی لیکن ہماری اور آپ کی عمر کم ہے، لیکن ہمارا جو میلیج ہے نا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. دوستو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے اللہ کی قسم اس کی قدر کیجیے، آپ اس کی فکر کیجیے. آپ میں نے کہا تھا نا کہ شب قدر کی قدر کیجیے. جب تک آپ اس شب کو، اس رات کو، اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے، 80/3 سال اگر آپ کی زندگی میں یہ رات اگر مل گئی، جو انشاءاللہ ابھی جمعہ ہے، رات سے شروع ہونے والی ہے قدر والی رات. اور آپ کو پتا ہوگا ہر سال سنتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور سننا بھی چاہیے اور سنانا بھی چاہیے، جیسے 21ویں اور 23ویں، 25ویں، 27ویں اور پھر 29ویں. یہ 4-5 جو عدد ہیں، 5 عدد ہیں. اللہ رب العالمین
ان قدر والی راتوں کی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے بھائیو، آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تحروا لیلۃ القدر۔ بھائی یہ مصیبت ہمیں کیوں دیا اللہ نے؟ یہ مصیبت کیوں دیا؟ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم میں سے یا آپ میں سے کسی بھی آدمی کو اگر کہے کہ بھائی عبداللہ جا کے فلاں جگہ سے ایک سامان ہے لا لو، وہ پوچھیں گے کہاں ہے؟ یار وہ مجھے نہیں معلوم، ذرا ڈھونڈ کے لا لو ذرا۔ وہ ڈھونڈ کے لانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹائم لگے گا نہیں لگے گا؟ وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن اگر کوئی چیز ہے، اگر کہہ دیا جائے یہی کتاب یہاں ابھی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، اگر میں کہوں بھائی صاحب ذرا یہ کتاب مجھے دے دو، کوئی بھی آدمی اٹھ کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن وہی چیز اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں لائبریری میں یہ کتاب ہے، ذرا اس کو ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ، کتنا وقت لگے گا؟ کتنی انرجی لگے گی؟ کتنی محنت لگے گی؟ کتنی محنتیں لگے گی؟ کتنے قد و کاوشیں اس کو حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ چیز ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی حقیقت بیان فرما دی تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے تاکہ وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، رات بھر تلاش کریں۔ ایک رات نہیں ملی تو دوسری رات تلاش کریں، دوسری رات میں نہیں ملی تو تیسری رات بھی تلاش کریں، اور تیسری میں بھی نہیں ملی تو چوتھی تلاش کریں، اور چوتھی نہیں ملی تو پانچویں میں تلاش کریں۔ تلاش کرنے پر آپ کو ملے گی، برابر ملے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز ہو اٹھا کر کے دے دیں تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، جی قدر نہیں کرتا آدمی، کیونکہ جس کام میں محنت ہوتی ہے اس کام میں اتنے صبر کے ساتھ، جستجو کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کے گھر میں اگر ایک بٹن ہی آپ کے گھنڈی سے نیچے گر گئے تو آپ کو ڈھونڈنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے محنتوں سے ڈھونڈنا پڑتا، اور مل جانے کے بعد بولتے الحمدللہ مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت نہیں بلکہ آپ اور ہمارے نیکیوں کے خزانے جو زمین پر اللہ تبارک و تعالی لٹا رہا ہے، تاکہ میرا بندہ ایک دن نہیں کئی دن تک لوٹتے رہے اور اپنے دامن کو بھرتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، ڈھونڈو، تلاش کرو، ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین کے بندے لیلۃ القدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی اور ساتھیوں، بہت سارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں یہاں پر بھی فتنے کھڑا کر کے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ ایک رات کو فکس کر دیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ جہالت ہے۔ نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ اس سے تلاش کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، جستجو اور فکر کے ساتھ ڈھونڈنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ میں سے جب ایسی رات مل جائے، ایسے قدر والی رات حاصل ہو جائے، تو بہت کوشش کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میری امت کے سب سے بڑا بد نصیب شخص ہے جو اتنا بڑا آفر پانے کے باوجود بھی اپنے دامن کو نہیں بھر پایا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، لیلۃ القدر، قدر والی رات جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں بندوں کے لیے جو پیغام اور جو اس کی فوقیت عطا فرمائی ہے وہ اس لحاظ سے رکھا ہے کیونکہ اس رات میں بندے اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں۔ رات بھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں، سنن نوافل پڑھنے میں، اور توبہ کرنے میں، آنسو بہانے میں، رو کر کے اللہ سے مانگنے میں، اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی غلطیوں سے توبہ کرنے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں اس کی فریاد کو سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی فریاد کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ بہت تڑپ رہا ہے، یہ مچھلی
तालाब से बाहर निकल आई है और बहुत तड़प रहे हैं, और उसकी तड़प ये है कि वो माफ़ी चाहते हैं, उसकी तड़प ये है कि वो तौबा करते हैं, उसकी तड़प ये है कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने सीने को, अपने गरीबान को साफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गलतियों को, उसके तौबा को कबूल फरमा लेता है, तौबा को कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे माशरे के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसको हमने गलतियों के साथ कदर वाली रात को हम गुजारते हैं, और उसकी असलियत जो कदर होनी चाहिए हम उसको मिस कर देते हैं। कहेंगे क्यों? आप सबको पता होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में 3 रात आपने तरावी पढ़ाई है, और आपके साथ सहाबे कराम थे। 3 रात बस। आप बोलेंगे 3 रात के बाद हम लोगों को 30 रात क्यों पढ़वाते हैं? ये ज़ीरो किसने लगाया? ये ज़ीरो किसने लगवाया? किसी मौलवी ने नहीं लगाया, किसी मौलवी ने नहीं लगाया, बेफिक्र रहिए आप। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 रात जो सहाबे कराम की जमघटा मस्जिद के अंदर उमड़ आई, आधी रात, एक दिन आधी रात, दूसरे मर्तबा सुलसल लैल, और तीसरी रात पूरी रात, वल्लाह बता रहा हूं, तीसरी रात पूरी रात, सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये तीनों रातों में से देखिए, रात की कदर देखिए मेरे भाइयों, समझ में आएगी आपको। तीनों रातों में से किसी भी एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा, क्योंकि नबी से बढ़कर इल्म वाले, नबी से बढ़कर तकवा वाले, नबी से बढ़कर अल्लाह वाले, नबी से बढ़कर दयानत में, अमानत में, सखावत में, तकवे में और दिल की सफाई में क़यामत के सुबह तक कोई नहीं आ सकते, क़यामत के सुबह तक नहीं आ सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े अजिल्लाए सहाबे कराम मौजूद थे आपके साथ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जरा हमें वाज फरमा दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, जरा वाद फरमा दीजिए, जरा तकरीर कर दीजिए, जरा आप पैगाम दे दीजिए लोगों के अंदर। वल्लाह बता रहा हूं, वो 3 रातों की तरावी में, 3 रातों की इमामत में, 3 रातों के सहाबे कराम जो अजिल्लाए सहाबे कराम मौजूद थे, किसी सहाबी ने नहीं कहा आप 2 जुमला भी आप बोल दीजिए अल्लाह के नबी, तकरीर कर दीजिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टरें बन रहे हैं, बड़े बड़े दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के अंदर फॉरवर्ड किए जाते हैं। मुसलमानों, उस रात की अगर कदर करनी है तो रब की कसम बता रहा हूं, नबी के उस उसवे पर चलो जो सहाबे कराम एक लफ्ज नहीं कहा कि आप कुछ बयान कर दें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहते गए, अल्लाह के नबी आप और नफिल पढ़ा दीजिए, आप और नफिल पढ़ा दीजिए, जरा आप और नमाज़ें पढ़ा दीजिए, ये रिक्वेस्ट करते गए। और हदीस के लफ्ज़ से पता चलता है सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रात भर अल्लाह की इबादत करते गए, रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते गए, दुआएं करते गए। साहबी रसूल कहते हैं यहां तक कि इतनी देर हो गई हम लोगों को नमाजें पढ़ते पढ़ते कि सहरी करने के लिए हमें भाग के जाना पड़ा, जाग के नहीं। लोग बोलते हैं ना, आजकल नौजवान क्या कहते हैं, अरे आज पूरी रात जागना है यारो, आज पूरी रात जागना है। जागना नहीं जी, आपको इबादत करने के लिए आना है। ये जागना क्या है? अगर कोई आदमी पूरी रात जाग करके खाली बैठ करके खाली चले गए, कोई फायदा नहीं, उसको जागने की कोई मीनिंग ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जागने के लिए नहीं बल्कि इबादत करने के लिए कहा है। तो सहाबे कराम आपके सामने मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाज फरमा दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कदर वाली रात की कदर उसी वक्त हो सकती है कि वो रात में बंदा क्या करे, नमाज, नवाफिल, तौबा, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तिलावत, रोए आदमी, रात रात भर रोए अल्लाह तबारक व तआला से, हाथ फैला फैला करके रो अल्लाह के बंदे। क्या आप अपनी जिंदगियों की गलतियों को भूल गए?
کیا آپ نے اپنی پچھلی زندگیوں کی جتنے بھی خامیاں ہیں بھول گئے؟ ارے چہرے کی دھبا آئینہ بتاتا ہے، لیکن دل کا دھبا کون بتائے گا؟ چہرے کا دھبا آپ کا آئینہ بتائے گا، کپڑے کا دھبا آپ کی آنکھ بتائے گی کہ میرے کپڑے میں دھبا ہیں، لیکن سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اور اس دل میں جو مچا ہے، جو دھبا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس کو کون بتائے گا؟ کہاں سے ملے گا وہ؟ میرے بھائیوں، دل کے سارے دروازے کھول دو۔ اللہ جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا ہے، تم اپنے دل کے سارے دروازے کو کھول دو اور اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، معافی مانگو۔ اسی لیے اللہ نے یہ رات دی۔ اور ایک بات، پانچویں بات بلکہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل فرمائی، فرشتے اترتے ہیں، ساری کی ٹیم اترتے ہیں۔ کب تک؟ جیسے ہی مغرب کے بعد سورج جیسے 20 ختم 21 شروع ہو جاتے ہیں، 21 شروع ہونے کے بعد سے لے کر کے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، زمین پر گشت کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین پر اتر آتے ہیں، اور وہ فرشتے سب کے سب رحمتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ جس کو رحمت کی ضرورت ہے رحمت دیتے، جس کے روزی روٹی کی ضرورت ہے اس کے نام پر روزی روٹی، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے سب کے سب اتر کر کے زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے فیور میں لے لیتے ہیں اور اپنے تیور میں لے لیتے ہیں، سارے کے سارے۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان میں اور خصوصاً قدر والی راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے قیام کے اندر، صیام کے اندر لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہوئے اور اس کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کے واسطے گھنٹوں گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما تقدم من ذنبی غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارا پیج پلٹ کر کے ختم کر دیتا، چلو چیک کر دیتے ہیں، سب کے سب چیک کر کے چلے جاتے۔ مسلمانوں، یہ چیز آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اس کی قدر کریں گے تب۔ خالی لیلۃ القدر، بھائی جاگے کہاں جاگے؟ فلاں مسجد میں جاگے، فلاں جگہ پہ، فلاں نہیں، جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دیا کرتے تھے، کہتے ہیں شدّا میزرہ، آپ خود بھی اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، نہیں مجھے راتوں رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، پہلے ہی اپنے گھر والوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو بھی اس فارمولے کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ کتنے بڑے وہ مکرم اور کتنے بڑے بامعزز اور کتنے بڑے رحمت وہ نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے دائیں بائیں سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ قدر والی رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ خود سے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کمر بستہ کے مطلب کیا؟ اپنے گھر کے بستروں کو لپیٹ دیا کرتے تھے کہ مجھے سونا ہی نہیں ہے، رات بھر بستروں کو لپیٹ دیا کرتے تھے، نہیں سونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، بستروں کو لپیٹ دیا کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری کی پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری رات عبادتوں میں گزارتے ہوئے ایک لمحہ بھر کے لیے کسی فالتو کاموں میں نہیں گزارتے تھے، کسی سے بات چیت بھی نہیں، کسی سے زیادہ گفتگو نہیں، کسی کے ساتھ حجت بازی نہیں،
کسی کے ساتھ کچھ اور دنیاوی گفتگو نہیں، بس صرف اللہ رب العالمین کے لیے ٹکٹکی لگا کر پوری کی پوری رات آپ گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کی قدر اللہ کے نبی نے سمجھے تھے، تو پوری کی پوری رات۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بول دیا کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو بول دیا کرتے، کوئی بھی رات بھر نہیں سونا ہے، کوئی بھی رات بھر نہیں سونا ہے۔ کیوں کہ اس رب کے طرف سے جب اتنا بڑا آفر ملا ہوا ہے تو ہم سو کر کے نہیں گزارنا ہے۔ مسلمانوں اور نوجوانوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ کیفیت کب پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس کی قدر کو سمجھیں گے، تب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تب۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز اس آدمی کو بہت زیادہ مل جاتی ہے، یہ قدر اور یہ فضیلت اس آدمی کو بہت زیادہ مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، دو روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس رات کی قدر حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی 10 میں شروع کیا، مجھے نہیں ملی وہ چیز، پھر دوسرے میں شروع کیا، نہیں ملی، اور کہا کہ یہ پہلے اور دوسرے میں نہیں ہے، آپ تیسرے میں ڈھونڈیں اس کو۔ تیسری جو آخری جو آج کے بعد سے جو شروع ہونے والی ہے، یہاں سے اب نان اسٹاپ الحمدللہ چلنے والی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری 10 جو ہیں، اس آخری 10 میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی قدر اور اتنا بڑا مقام رکھا ہے، جس میں میرے بھائیوں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سارے فیصلے کو میں کرتا ہوں، سارے فیصلے کا ججمنٹ میں سناتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی زمین میں بیٹھ کر اللہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کو تبدیل کروا لو، اپنی زندگی کے فیصلے کو تبدیل کروا لو، کسی سے آپ کو شکوے شکایت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے کہو کہ اللہ میری قسمت کے کھاتے کو پلٹ دو۔ اللہ آپ رو کر کے تو دیکھو، باتیں کرنے میں تو رات بھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، ایک کونے کو فکس کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ تقریروں سے، یہ واعظ و بیان سے، یہ لیکچروں سے، یہ بھاشنوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی کتاب کو اٹھاؤ اور عشاء کی نماز یا تراویح کی نماز ہونے کے بعد فجر تک یا وتر تک آپ پڑھتے رہو۔ واللہ بتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو ان قدر والے لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا جس کے لیے اللہ نے اتنے سارا ارینجمنٹ کر کے رکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر ماحول یہ چل پڑا ہے کہ یہاں پر واعظ اور لیکچر اور بھاشن کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ نہیں کہا کسی نے کہ مجھے واعظ کر دو۔ اللہ کے نبی، بہت سارے لوگ آئے ہیں، آپ ذرا لیکچر دینا شروع کر دو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آدمی اگر قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر اس کے جو عربی میں ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں تک علماء نے کہا ہے چل سکتا، لیکن اس کے علاوہ راتوں میں واعظ و بیان کے ذریعہ راتوں کو ضائع کرنے کے بجائے دوسرا کچھ بھی نہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا، اور ایک چیز بلا کیا بتا آپ کو، جہاں پر تقریر ختم ہو گئی، بھاشن ختم ہو گیا، پوری کی پوری مسجد غائب، سناٹا پڑی ہوئی مسجد۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئی قدر والی رات؟ قدر والی رات کیا تقریر والی رات ہے؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ کے بندو، تو اسی سلسلے میں سے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس آخری 10 میں اعتکاف بڑی ہی قدر و منزلت کی بات ہے۔ اعتکاف میں آدمی جو ہوتا ہے اس کو پوری کی پوری قدر والی رات ملتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر میں رکھا ہے۔ بوڑھا ہونا ضروری نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے نہیں، بزرگ لوگ بیٹھنا جی اعتکاف میں۔ کس نے کہا آپ کو بزرگ بیٹھنا؟ بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں، جوان کیا کریں گے؟ کس دن کے لیے؟ خالی بوڑھے لوگ مر رہے ہیں، جوان نہیں مر رہے ہیں، بچے نہیں مر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی نہیں مر رہے ہیں کوئی، تو پھر کیوں؟ یہ ہمارے دماغ میں یہ تھنکنگ اور یہ تھاٹ بیٹھا ہوا ہے، غلط بات ہے یہ۔ تو جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں الحمدللہ اس کو یہ رات مقدر ہوتی ہے اور میسر ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین کے بندے ایک کونے میں ہو کر کے. اور میرے بھائیو یاد رکھو یہ بات بھی بڑی قابل قدر ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اعتکاف کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال تک اعتکاف بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہو گیا، وفات پا گئی، آپ کے وفات ہونے کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے. اس لیے ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی چاہیے، مسجد کے اندر مسجد عالی شان مسجد ہے، سارے کونے پڑے ہوئے ہیں. مسجد کے اوپر لیڈیز ہال، خواتین ہال میں بھی ماشاءاللہ سارا انتظام ہے، نہانے دھونے کا، رہنے سہنے کا، اور اس کے سارے بندوبست ہیں. تو خواتین کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ پر اعتکاف کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں. آپ کی زندگی میں نے تو بہت ساری راتیں دیکھ لی ہیں، بہت سارے ہفتے، بہت سارے مہینے آپ نے گزار لیے ہیں. لہذا میری اپیل ہے کہ آپ لوگوں میں سے آگے بڑھیے، اور یہ قدر آپ کو اسی وقت مل سکتی ہے، یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنی قدر کو سمجھیں گے، اپنی امپورٹنس کو، اپنے ویلیو کو سمجھیں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اگر کوئی مسجد میں کتنے مرتبہ دیکھا گیا ہے جب لوگ بیٹھے اعتکاف میں تو ماشاءاللہ اس کے لیے سارے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین کروا دیتا ہے. جو اللہ کے گھر میں اور اللہ کے دین کا کام کرتا ہے زندگی میں کبھی بھوکے نہیں مرتا. پتہ آپ کو؟ بھوکے نہیں مرتا. میں لوگوں کو سجیسٹ کروں گا اور لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آئیے آپ کھلی لن مسجد کے اندر، 1 2 3 جتنے بھی ہیں انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کے لیے بھی اللہ انتظام کروائے گا اور کرے گا. پہلے آپ ہمت تو پیدا کریں. کوئی کہتا میرا گھر دور ہے. میرے بھائیوں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے، دنیا کے کونے کونے سے جا کر کے مسجد حرم میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. کیا اس کا گھر مسجد حرم سے قریب ہے؟ کیا اس کا گھر مسجد حرم سے قریب ہے، مسجد نبوی سے قریب ہے؟ وہاں کھانا پینا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ان کے لیے انتظام ہوتا نہیں ہوتا. اللہ کے بندو آپ ہمت کر کے تو دیکھو، یہ بزدلی کو ختم کرو، یہ سخت دلی کو ختم کرو، یہ تنگ نظری کو ختم کرو اور دنیا داری کو ختم کرو. انشاءاللہ جب آپ دینداری اپنے اندر لائیں گے، بیداری لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے، جنت میں نہیں، جنت میں تو دے گا ہی اللہ، آپ دنیا میں بھی آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے، حاجی صاحب، مولوی صاحب، مؤذن صاحب، فلاں صاحب، یہ ٹفن آپ کو کھا لو. اللہ رب العالمین کتنی جگہ ویسے دیکھا ہوا ہے، الحمدللہ اس کا سارا انتظام ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ قدر آپ کو کب حاصل ہوگی؟ جب آپ اپنی ویلیو کو اور اپنی قیمت کو سمجھیں گے تب. آپ اپنی ویلیو کو سمجھیں گے تب. اور میں یہاں پر ایک بات کہی دیتا ہوں کہ جو بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کمپلیٹ دنیا سے دور ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے. اور آپ وہ 10 دن یا جو بھی دن ہے آپ جو بیٹھیں گے، وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بڑا کام کر کے باہر آیا، ریلیز ہوا ہے. ایسا تھوڑو ہے بیٹھے 3 4 فون لے کے بیٹھے، ایک میں بیوی کا فون آ رہا، دوسرے میں کاروبار کا فون آ رہا، تیسرے میں فرینڈس کا فون آ رہا، چوتھے میں ٹرینڈس کا فون آ رہا. اب اسی میں بیچارہ گل جاتا ہے، اسی میں ختم. ادھر سے ٹینشن ادھر، جو آیا تھا ٹینشن کو فری کرنے کے واسطے، لیکن مسجد میں بھی اس کو جو ہے اطمینان نہیں ملا. میرے بھائیوں قدر والی رات جو ہے اس کی قدر کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کو اتنا قدر رکھا ہے، رب العالمین آپ کو 80 پر 3 سال کا ثواب ایک رات میں دے رہا ہے. 80 پر 3 سال کا ثواب ایک رات میں دے رہا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ 1 سیکنڈ بھی مس نہ ہونے دیں. اللہ نے جو ہماری مقدر میں رکھا ہے برابر مل کے رہتا. لیکن اتنا بڑا آفر دیا ہے نوجوانوں، بھائیوں اور بچیوں اور خواتین، اس کی تڑپ کرو، اس کی کوشش کرو انشاءاللہ العزیز. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے جو مراحل، یہ سارے جو دستاویز بیان فرمایا ہے نا، اس کی بڑی قیمت ہے دوستو، اس کی بڑی قیمت ہے. جی بڑی قیمت ہے اس کی. آپ کچھ نہیں، کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی بیوی سوال کیے اللہ کے نبی آخر ہم اگر ایسے رات کو پالیں تو کیا کریں، خالی ایسی گپ شپ میں گزار دیں؟
تو اللہ رب العالمین سے توبہ کی اپیل کیا، کہا کہ توبہ کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک روایت میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کیا ہے؟ اے اللہ تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ فاعف عنی، مجھے بھی تو معاف فرما دے۔ دل سے اگر آپ کہیں رب ذوالجلال والاکرام کے یہ آسمان چیر دیے جائیں گے تمہارے واسطے کہ میرا ایک بندہ آنسو بہا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، فاعف عنی، وہ کہہ رہا اپنی زبان سے اللہ تو مجھے معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ فاعف عنی، فاعف عنی کے مطلب پورے سارے گناہ کو، واللہ بتا رہا ہوں یہ سال سے لے کر آئندہ سال تک اللہ رب العالمین جتنے بھی ہیں آپ کو ساری کی ساری چیزوں کو معاف فرما دے۔ پھر آئندہ سال قدر والی رات آتی، پھر بندہ دعا کرے گا، پھر آتی، پھر دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ اس لیے نوجوانوں اور بھائیوں، کتنے سارے ایسے احباب ہیں جن لوگوں نے رمضان کے روزے بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جن لوگوں نے رمضان کی تراویح کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں رمضان کی تراویح اور روزے تو چھوڑو، رمضان کے جمعے تک بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، جمعے تک بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ارے کتنے ایسے احباب اور نوجوان ہیں رمضان کے مہینے میں بھی بیچارے کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو وہ بیچارے کیا سمجھیں گے قدر والی رات کو؟ وہ تو ریس والی رات، بس رات سارے نوجوان جاگ رہے ہیں، وہ گاڑی نکالے گا، ریسنگ لگائے گا، بھاگے گا، ادھر سے وہاں تک دوڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی مرے گا، اور کوئی بس اس کو مارے گا یا تو خود مر جائے گا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے رات نہیں، واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ڈر جاؤ، اور اللہ رب العالمین کے واسطے ڈر جاؤ، اور یہ بھی دل میں تہیہ کر لو کہ ہم جس مسجد میں بھی جاگیں وہاں پر کھانا نہیں، پانی نہیں، چائے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ برداشت ہے، ہم کھانا پانی کے لیے نہیں جاگ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے جاگ رہے ہیں، قدر والی رات کی جو اہمیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اس نیت سے اگر آپ جاگیں گے تو پوری رات آپ کو ہدایت ملے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کلین چٹ کر دے گا۔ اس لیے دوستو، نوجوانوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے لیے قدر والی جو رات ہے یا شب قدر کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اس مناسبت سے بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن دروس میں بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے پاس باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن خطبے جو ہوتے ہیں آلریڈی طویل اور لمبا بھی ہو چکا ہے، لہذا میں معذرت چاہتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے یہ گزارش کروں گا آپ تمام بھائیوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور بھائیوں کو، نوجوانوں کو اور ساتھیوں کو جو بھی اس ماہ مبارک ملا ہے، اے اللہ ہم سب کو جو بھی وقت ابھی بچے ہوئے ہیں، اللہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہر شخص کو رب العالمین تم معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، سب کو معاف فرما دے میرے مالک۔ اے اللہ رب العالمین جو روزہ رکھ پائے ہیں وہ بھی، اور جو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں وہ بھی، اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تو حرف غلط کی جیسے مٹا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں بیچارے، اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہیں، دو چار ہیں کھانے پینے کی جگہ پر اور آپسی زندگی کے معاملے میں، اللہ رب العالمین ایسے گھروں کو اللہ تو اپنے غیبی مدد کا، فضل و کرم کا سایہ نصیب عطا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔